بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ایک بات ذہن میں رکھیں، کچھ پیڈ گروپس والے جو ہیں وہ آپ کی ذاتی انفارمیشن لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی بھلائی کے لیے ہے، پتہ نہیں کون سے فائدے دینے ہیں انہوں نے آپ کو، اور ساتھ میں مثال دی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں اپنی انفارمیشن دیں، CNSE کی کاپی دیں، آگے پیچھے سے دونوں سائیڈوں کی، اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ ہمیں دیں، اپنا موبائل نمبر دیں، اس کے بعد اپنی جی میل یا کوئی بھی آپ کا میل اکاؤنٹ ہے، جو بھی ای میل اکاؤنٹ ہے وہ دیں، سوشل میڈیا اکاؤنٹ پرووائڈ کیا جائے، وہ کم از کم 1 سال پرانا ہو، اور ساتھ میں مثال دیتے ہیں وہ کہ آپ اپنی یہ چیزیں جو ہیں بروکر کو بھی دیتے ہیں اور بینکس میں بھی دیتے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی دیں۔ تو دیکھیں بروکر کے اوپر CDC ہے، CDC دیکھتا ہے بروکر کو، اس کے علاوہ NCCPL دیکھتا ہے بروکر کو، اس کے بعد SECP دیکھتا ہے بروکر کو، اور اگر آپ کچھ انفارمیشن بینکس کو دیتے ہو تو بینکس کو اوپر اسٹیٹ بینک آف پاکستان دیکھتا ہے، اور اس کے بھی ساتھ میں SECP میرے خیال سے ادھر بھی اٹیچ ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کسی موبائل سیلولر کمپنی کو اپنا ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں تو اس کو اوپر سے PTA دیکھتا ہے۔ تو کوئی بھی آپ ذاتی انفارمیشن کسی ادارے کو بھی دیتے ہیں، اس کو کوئی نہ کوئی گورنمنٹ سے اوپر واچ کرتا ہے، اس لیے وہ آپ کو ایتھرائز کرتے ہیں کہ آپ اپنی ذاتی معلومات انہیں دیں۔ اب جو چیزیں پیڈ گروپس والوں کی طرف سے مانگی جا رہی ہیں عام عوام کی، ان میں جتنی بھی انفارمیشن ہے ساری وہ کہتے ہیں کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے، جس کو دینے سے FIA منع کرتا ہے آپ کو۔ اگر کسی بھائی نے کسی بھی پیڈ گروپ کو اپنی ذاتی انفارمیشن دینی ہے تو جس بھی وہ سٹی میں رہتا ہے، چاہے وہ لاہور میں ہے، فیصل آباد میں ہے، کراچی میں ہے یا اسلام آباد میں ہے، آپ اپنے لوکل جو آپ کا FIA کا ادھر سرکل ہے، جو ان کی ہیلپ لائن ہے، اس پہ کال کریں اور FIA والوں سے پوچھیں کہ ایک واٹس ایپ پیڈ گروپ والے ہماری یہ انفارمیشن مانگ رہے ہیں، کیا ہم انہیں یہ انفارمیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اگر FIA آپ کو پازیٹیو میں جواب دیتا ہے تو آپ چاہے جس کو مرضی اپنی یہ انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ان گروپس کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ انفارمیشن نہیں دینی تو آپ گروپ چھوڑ سکتے ہیں یا لیو کر سکتے ہیں یا ریموو کر دیا جائے گا۔ تو دیکھیں آپ کے پاس کنزیومر کورٹ ہے، اگر آپ نے کسی بھی پیکج کا کوئی بھی چیز خریدی ہے تو اس کی آپ پے کر چکے ہیں پہلے پیسے، اس ٹائم پے کرتے وقت آپ کے سامنے یہ کنفیڈینشیل چیزیں نہیں رکھی گئی تھیں، یہ ایگریمنٹس نہیں رکھے گئے تھے، تو آپ کنزیومر کورٹ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی صورت میں جتنی دیر تک آپ کا پیکج جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، کوئی بندہ بھی آپ سے یہ ریکوائرمنٹ نہیں کر سکتا کہ مجھے یہ چیز پرووائڈ کریں۔ اس کے بعد آج کے سیشن کی بات کریں تو انڈیکس کی جو اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی 111 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے تھوڑا سا نیچے کا ایک لیول بنایا 66,985 کا، جدھر انڈیکس کے پاس تقریباً 100 پوائنٹ پازیٹیو میں رہ گئے تھے۔ اس کے بعد آج کے ہائی کی بات کریں تو یہ انڈیکس کا آل ٹائم ہائی ہے 67,873 پہ، جدھر انڈیکس نے 987 پوائنٹ گین کیے تھے۔ اس کے بعد انڈیکس کی کلوزنگ دیکھیں تو وہ 67,756 پہ ہے، جدھر انڈیکس نے تقریباً 869 پوائنٹ گین کیے ہیں۔ اوورال والیوم کی بات کی جائے تو 141 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے ہیں KSE 100 انڈیکس میں، جو کہ کل سے زیادہ ہے، میرے خیال سے پچھلے 2-3 سیشن سے زیادہ ہے۔ لاسٹ ویڈیو میں آپ کو ایک ریزسٹنس لیول بتایا تھا، تیسرے نمبر کا وہ ریزسٹنس لیول تھا۔ پہلی ریزسٹنس تھی 67,100 کی، دوسری 67,500 کی اور تیسری 67,900 کی۔ تو آج کا اگر ہائی دیکھیں تو ایگزیکٹ اسی لیول پہ ہے 67,000 تقریباً 900 پہ۔ پروفٹ ٹیکنگ کا آپ کو بولا تھا کل بھی اور صبح بھی بولا تھا گروپ میں بھی کہ 67,000 سے لے کے 67,500 تک آپ نے پروفٹ ہی بک کرنا ہے، اور کچھ بھائیوں نے پروفٹ بک کیا بھی، لیکن کچھ سیکٹر ایسے ہیں جو ابھی بھی نہیں چلے۔ تھوڑی سی موو آئی تھی آئل اینڈ گیس سیکٹر میں، لیکن سیمنٹ سیکٹر میں آج اچھی موو دیکھی گئی، بینکنگ سیکٹر پیچھے ہی بہت موو کر چکا آلریڈی، آٹو سیکٹر میں بھی تھوڑی سی موو دیکھی گئی، لیکن جیسے انڈیکس ہمارا بریک آؤٹ دے چکا ہے تو انشاءاللہ لگ رہا ہے کہ جو سیکٹر آج تک نہیں چلے یا ابھی تک کچھ بھائی جن سیکٹرز میں پھنسے ہوئے ہیں، انڈیکس اب ان کو موقع دے گا ان سیکٹر سے یا ان سٹاک سے نکلنے کا۔ جیسے انڈیکس نے اپ سائڈ ایک بریک آؤٹ دیا تو اس کا سب کو پتا تھا، آپ کو بہت دیر سے کہہ رہا تھا کہ ڈرنے کی بات کوئی نہیں، آپ کے پاس ادارے بائنگ پہ ہیں، انشورنس کمپنیاں بائنگ پہ ہیں، اور وہ کبھی بھی اپنا 67,000 کا لیا ہوا مال آپ کو نہیں دیں گی۔ یہ لاسٹ ویڈیو میں بڑا کلیئر آپ کو بتایا تھا کہ یہ مال آپ کے گلے میں پہنایا جائے گا اور انڈیکس کو اوپر لے کے جایا جائے گا، چپ کر کے دیکھتے رہیں، آپ کو انشاءاللہ انڈیکس نکلنے کا موقع دے گا۔ اب مال چپکانے کا یہ مسئلہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کی خبریں ہیں، اور اگر انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو یہ سیمنٹ اور سٹیل سیکٹر کے لیے تو پازیٹیو ہے، لیکن بینکس کے لیے اس کو نیگیٹو سمجھا جائے گا۔ اب جیسے پیچھے بینکس موو دے چکے ہیں، آلریڈی بہت ہائی سائڈ آ چکے ہیں، اس کے بعد انڈیکس بھی موو پکڑ چکا ہے، بریک آؤٹ دے چکا ہے،
تو اگر انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو یہ جو بینکنگ سیکٹر ہے یہ آپ کے گلے میں ڈالا جائے گا. تو جتنے بھی بینکنگ سیکٹر کے اپ سائڈ جا چکے ہیں سٹاک، ان سے نکلنے کی کوشش کریں. اگر تو انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کی خبر پکی ہے تو پھر بینکنگ سیکٹر جو ہے اس میں آپ پریشر دیکھیں گے. اور نیکسٹ اگر ایک آدھ سیشن میں آپ کو نظر آتا ہے کہ بینکنگ سیکٹر میں تھوڑا سا پریشر ہے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ پکا کم ہو رہا ہے. اور اگر انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے تو آپ سیمنٹ اور سٹیل سیکٹر کو ایسے پکڑ لیں جیسے وہ ڈوبنے والا مجھ کی پوچھل کو پکڑتا ہے، آپ ویسے پکڑ لیں اس کو اور چھوڑے نہیں. اب انڈیکس بریک آؤٹ دے چکا ہے، بینکنگ سیکٹر آلریڈی بہت ہائی پہ جا چکا ہے، 3 4 5 سیشن سے اس میں بائنگ ہے فارن کارپوریٹس کی، انشورنس کمپنیز کی. اب دیکھیے گا انڈیویجولز یہ نہ سمجھے کہ آلریڈی انڈیکس میں بھی موو ہے، بینکنگ سیکٹر میں بھی موو ہے اور آپ بینکنگ سیکٹر کو پکڑ لیں اور پھر 3 4 ماہ آپ سے یہ نکالا نہیں جائے گا. ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو پی آئی اے میں سب سے زیادہ والیوم جنریٹ ہوئے 38 ملین کے، فلائنگ 21 ملین، ڈبلیو ٹی ایل 20 ملین، پاور 16 ملین، سنرجی 12 ملین، ایف ایف سی ایل 12 ملین، ایم بی پی کے ای ایل 11 ملین، پی ٹی سی ڈی ایف ایم ایل میں 10 ملین. ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو اینگرو پیچھے 2 4 سیشن سے اوپر تھا، کل کا سیشن نیچے تھا، کل اس میں سیلنگ آئی، آج پھر اینگرو میں بائنگ. اینگرو نے پازیٹیو پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے 151 پوائنٹ، ایفٹ 108، لک 103، پی پی ایل 75، سی اے ڈبلیو ایچ 63، او جی ڈی سی 62، سی ایچ سی سی 43 پوائنٹ، ایم ایل سی ایف 42 پوائنٹ، ایف سی سی ایل 36 پوائنٹ، ڈی جی خان سیمنٹ 35 پوائنٹ. اور پازیٹیو پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں آپ کو زیادہ سیمنٹ سیکٹر ہی نظر آئے گا. مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو ایم ای بی ایل نے مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے 43 پوائنٹ، پی اے کے ٹی 17، آئی بی ایف ایل 12، ایم سی بی 9، اپکو 6، یو پی ایف ایل 5، اسٹینڈرڈ کیپٹل بینک 4 پوائنٹ، سنرجی 3، ماری 3، یو بی ایل 3 پوائنٹ. اور یہ بات میں نے پہلے کی تھی کہ اگر بینکنگ سیکٹر میں پریشر آتا ہے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہونے جا رہا ہے. تو بینکنگ سیکٹر نیچے کی طرف آ چکا ہے، اس میں لازمی پریشر دیکھنے کو ملے گا. بینکنگ سیکٹر میں پروفٹ ہی بک کیجئے، اس کو نیو بائنگ مت کیجئے گا. پی آئی اے میں پریشر دیکھنے کو مل رہا ہے، خبریں اس کی ساری ٹھیک ہیں کہ نجکاری کمیشن بورڈ نے پی آئی اے کی نجکاری کے لیے اہلیت کے معیار کی منظوری دے دی. پی آئی اے کی نیلامی کے لیے بولی دہندہ کی مالیت کم از کم 30 ارب روپے ہونا قرار. اس کے بعد دوسری ایک نیوز بھی تھی کہ پی آئی اے کے جتنے بھی واجبات تھے، جتنے بھی قرضے تھے وہ ادا کر دیے گئے ہیں. اس کے بعد ان سب پہ جو باری خبر ہے وہ یہ ہے کہ جب بولی لگے گی پی آئی اے کی سٹاک کی تو وہ 10 روپے سے شروع کی جائے گی. اب جیسے انہوں نے نقلی پھوک بار بار کے اس کو 25 روپے 30 روپے تک پہنچا دیا ہے. آپ کو بہت دفعہ پہلے میں نے سمجھایا ہے کہ جب انڈیکس کو چلانا ہو پھر اس پہ خبروں کا اثر نہیں ہوتا. یہ آج کی خبر تھی کہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے 6 فرٹیلائزر کمپنیوں کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے. اگر انڈیکس کو گرانا ہوتا تو اس نیوز پہ آپ فرٹیلائزر میں بہت پریشر لا سکتے تھے، لیکن دیکھیں آج کی فرٹیلائزر کو تو دوسرے نمبر پہ کمرشل بینکس کے بعد فرٹیلائزر آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس میں بھی صرف 1 یا 2 سٹاک جو ہیں وہ گرین میں ہیں. تو جب ہم نے انڈیکس چلانا ہوتا ہے کسی بھی طرح سے ہم انڈیکس چلا سکتے ہیں. دیکھیں اس خبر کو لے کے بہت دفعہ میسج مجھے آئے پرسنل میں، 3 4 بھائیوں نے ایک ہی خبر مجھے سینڈ کی، کیونکہ 3 4 سیشن سے میں او جی ڈی سی پی پی ایل پہ بات کر رہا تھا کہ جب انڈیکس کو چلانا ہوگا تو ان کی امامت کروائی جائے گی. بہت دیر سے یہ دونوں نہیں چل رہے تھے، انڈیکس کے اتنے اوپر آ جانے پہ بھی آج یہ نہیں چلے، صرف 1 1 2 2 3 روپے کی موو دی، وہ بھی تقریباً 4 5 6 سیشن کے درمیان میں. تو یہ ایک نیوز تھی ریکوڈک کو لے کے کہ ریکوڈک میں سعودی عرب کی جانب سے $1 ارب کی سرمایہ کاری. یہ آج کی خبر نہیں ہے، یہ خبر میرے خیال سے 4 5 ماہ پرانی ہے. یہ چلے ہوئے کارتوس ہیں جن کو دوبارہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سعودی عرب کی جانب سے سرمایہ کاری آئندہ ماہ کیے جانے کی تیاریاں، اور سب سے زیادہ جس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ او جی ڈی سی پی پی ایل کے شیئر سعودی عرب کو فروخت کیے جائیں گے. تو یہ آج سے تقریباً 5 6 7 4 5 کہہ لیں ماہ پرانی خبر ہے کہ ریکوڈیک میں پہلے 3 پارٹیاں تھیں، او جی ڈی سی، پی پی ایل اور ایک باہر کی فرم تھی، میرے خیال سے گولڈ سمتھ تھی ایسے، یا بلیک گولڈ سمتھ تھی، کچھ ایسا نام تھا اس کا. یہ تینوں تھے ریکوڈیک میں. پھر سعودیہ کو اس میں دعوت دی گئی، انٹری لینے کے لیے کہا گیا. تو چونکہ پہلے 3 کمپنیاں موجود تھیں، کچھ پرسنٹیج ریکوڈیک میں او جی ڈی سی کی تھی، کچھ پی پی ایل کی تھی. ان دونوں کی تقریباً 25 کہہ لیں یا 20 30 کہہ لیں. 50 ان کے پاس تھی راؤنڈ اباؤٹ، اور 50 جو تھی زیادہ شیئر وہ تیسری کمپنی کے پاس تھے. تو سعودی عرب کو اس میں انٹری دینے کے لیے او جی ڈی سی پی پی ایل کو تھوڑا تھوڑا پیچھے کیا گیا، حالانکہ جو ان کے حصے کے پیسے بنتے تھے یہ وہ بھی جمع کروا چکے تھے. تو یہ ایک پرانی نیوز ہے، لیکن اب انڈیکس کو چلایا جانا ہے. او جی ڈی سی پی پی ایل 3 4 5 سیشن سے نہیں چلے، اور یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انڈیکس کو جب آگے لے کے جایا جائے گا تو ان دونوں کو چلایا جائے گا.
اب یہ نیوز وہی پرانی نیوز، چلا ہوا کارتوس پھر دوبارہ بندوق میں ڈال دیا گیا ہے اور انشاءاللہ لگ رہا ہے کہ صبح اس نے چل جانا ہے۔ سرل کے پاس ایک نیوز تھی جو کہ صبح گروپ میں لگا دی تھی کہ اس کو جو ہے وہ ٹیکس پیئر اینڈ ایکسپورٹ کا ایوارڈ دیا گیا ہے، وزیر اعظم صاحب نے یہ ایوارڈ دیا ہے، سرمایہ کاروں کو ہر ممکنہ سہولت فراہم کریں گے، وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے، اور یہ میرے خیال سے ایک پازیٹیو نیوز ہے انویسٹر کے لیے۔ آج کے سیشن کا فی پی لیپی دیکھنے سے پہلے ایک گروپ میں نے میسج کیا تھا کہ اگر تو آج کی بائنگ کرتا ہے کوئی ادارہ پھر تو انڈیکس آپ کا نیکسٹ اپ سائڈ موو بنا سکتا ہے اور اس کو بہت پازیٹیو سمجھا جائے گا، اور اگر آج انڈیویجولز بائنگ کرتا ہے تو پھر سمجھیں کہ آپ کا انڈیکس بڑھ گیا۔ تو آج کے سیشن کا اگر فی پی لیپی دیکھیں تو بینکس نے آج سیلنگ کی 0.12 ملین کی، نہ ہونے کے برابر بروکر نے آج بائنگ کی 0.36 ملین کی، کمپنیز کی سیلنگ ہے 0.69 ملین کی، فورن کارپوریٹس کی بائنگ ہے 2.12 ملین کی، فارن انڈیویجولز نہ بائنگ نے سیلنگ، انڈیویجولز کی سیلنگ ہے 1.49 ملین کی، انشورنس کمپنیز کی بائنگ 0.02 ملین، میوچل فنڈ کی سیلنگ 0.48 ملین، ادر آرگنائزیشن کی بائنگ 0.09 ملین، اوورسیز پاکستانی کی بائنگ 0.20 ملین کی۔ تو سب سے اچھی بات کہ آپ کا فارن کارپوریٹس بائنگ پہ ہے، ہیوی بائنگ پہ ہے، 2 ملین سے زیادہ کا انہوں نے مال اٹھایا، اور سب سے اچھی چیز جو مجھے نظر آئی فی پی لیپی میں کہ انڈیویجولز نے آج مال سیل کیا۔ تو نیکسٹ جو انڈیویجولز نے مال دے دیا، اداروں کے پاس 67,000 کا مال پڑا ہے اور یہ انہوں نے آپ کو نیچے دینا کوئی نہیں، یہ انڈیکس کو اوپر لے کے جائیں گے، جہاں تک بھی لے کے جایا گیا ان سے ادھر پھر جا کے یہ آپ کے مال گلے میں ڈالیں گے اور پھر نکلیں گے، کیونکہ جو لوگ ابھی تک آپ کو روک کے رکھے ہوئے تھے کہ 67,500 تک بائنگ نہیں کرنی، 67,800 تک بائنگ نہیں کرنی، وہی بندے آپ کو اب کل پرسوں کہیں گے کہ نیو بائنگ پہ آ جائیں، تو آپ نے بائنگ کہاں سے کرنی ہے؟ جو اداروں نے مال اٹھایا ہوا ہے ان سے بائنگ کریں گے اور ہیوی ریٹس پہ کریں گے، اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ یہ پتہ نہیں۔ سب سے زیادہ بائنگ فارن کارپوریٹس کی ہے، تو فارن کارپوریٹس کا دیکھتے ہیں انہوں نے کیا اٹھایا آج۔ آل ادر سیکٹر میں فارن انویسٹر کی بائنگ ہے 0.36 ملین کی، سیمنٹ میں تھوڑی سی بائنگ ہے 0.18 کی، اور سیمنٹ کو یہ بہت دیر سے اکٹھا کر چکے ہیں آلریڈی۔ کمرشل بینکس میں ان کی بائنگ ہے تقریباً $500 ملین کی، فرٹیلائزر میں ان کی بائنگ ہے 0.70 ملین کی، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں ان کی بائنگ ہے 0.59 ملین کی۔ سب سے زیادہ انہوں نے اٹھایا ہے فرٹیلائزر کو، اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیوں کو، او جی ڈی سی پی پی ایل کو، اس کے بعد کمرشل بینکس کو، اس کے بعد آل ادر سیکٹر کو، اور اس کے بعد تھوڑا سا سیمنٹ کو۔ تو نیکسٹ اگر انڈیکس کی ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں، انڈیکس کے پاس نیکسٹ ریزسٹنس جو ہے وہ 68,000 کی، اس کے بعد 68,500 اور اس کے بعد 69,000 کی۔ سپورٹ کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس سپورٹ 67,400، اس کے بعد 67,000 اور اس کے بعد 66,600 پہ۔ پچھلے 3-4 سیشن سے میں آپ کو ڈرا رہا تھا جب انڈیکس 67,100 کو 67,300 کا بریک آؤٹ نہیں دے رہا تھا تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ سیلنگ کریں، جو سٹاک آپ کے بائنگ کے پاس بھی آتے ہیں انہیں بھی کچھ حد تک ریلیز کریں۔ اب آپ اپنی اسٹریٹجی چینج کر سکتے ہیں کیونکہ انڈیکس نے بریک آؤٹ دے دیا ہے، بہت اپ سائڈ آ چکا ہے۔ خبروں کو دیکھ کے اور اداروں کی بائنگ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ انڈیکس نیکسٹ بھی آپ کو بہت اچھے لیول دکھا سکتا ہے، بریک آؤٹ آلریڈی ہو چکا ہے۔ تو جو سٹاک آپ کے پاس سٹک ہیں، جن میں آپ 3-4 ماہ سے سٹک ہیں، اب اگر وہ آپ کی بائنگ کے پاس آتے ہیں یا آپ کی بائنگ سے تھوڑا سا آگے نکلتے ہیں، سپوز کہ آپ کے پاس ایک سٹاک تھا 20 روپے کا، آپ نے 20 روپے کا کوئی سٹاک بائی کیا، اب انڈیکس کی موو کے ساتھ وہ چلا جاتا ہے 21 روپے پہ، تو اس کو 21 روپے پہ سیل نہ کریں بلکہ اس کا سٹاپ لاس رکھ لیں 20 روپے 50 پیسے پہ، جتنے کا آپ نے بائی کیا بروکر کی فیس نکال کے تھوڑا سا اوپر سٹاپ لاس رکھیں، اس کو سیل نہ کریں کیونکہ انڈیکس بریک آؤٹ دے چکا ہے اور اپ سائڈ موو بنا چکا ہے۔ تو جو سٹاک ابھی نہیں چلے، جو سیکٹر ابھی نہیں چلے، انشاءاللہ وہ چلیں گے، تمام ہی سیکٹر چلیں گے۔ جیسے طوفان آتا ہے اور تیز ہوا چلتی ہے تو گندے مندے شاپر بھی اڑنے لگ پڑتے ہیں، تو جتنے بھی کچرا سٹاک ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی چلیں گے۔ تو سٹاپ لاس اپنا ٹریل کراتے جائیں، آپ کی بائنگ کے پاس آئے تھوڑا سا بریک آؤٹ دے ادھر سے، ادھر آپ اپنا سٹاپ لاس رکھیں، جوں آگے جاتا جائے آپ اپنا سٹاپ لاس ٹریل کراتے جائیں۔ اب جہاں آپ نے اتنا صبر کیا 3-4 ماہ، اب مجھے لگ رہا ہے کہ اس صبر کا پھل کھانے کا ٹائم آ چکا ہے۔ کچھ سٹاک بھی اپنے بریک آؤٹ کے پاس کھڑے ہو کے انڈیکس کی شکل دیکھ رہے تھے، جیسے کہ پی پی ایل کو لے لیں، او جی ڈی سی لے لیں، سیمنٹ کے کچھ سیکٹر تھے، باقی بھی کچھ سٹاک ہیں، سسٹم لے لیں، ڈول لے لیں، باقی بہت سے سٹاک ہیں جو انڈیکس کا منہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ اب انڈیکس چونکہ بریک آؤٹ دے چکا ہے تو کل کا سیشن انشاءاللہ وہ بھی جو آپ کے سٹاک ہیں، جو سیکٹر ہیں، وہ بھی بریک آؤٹ دیں گے انشاءاللہ۔ اگر کل نہیں دیں گے تو اس کے اگلے سیشن میں دیں گے، لیکن دیں گے صحیح انشاءاللہ اگر آپ کا
انڈیکس سسٹین کرتا ہے تو اگر انڈیکس آپ کا 67,000 بریک نہیں کرتا تو آپ کو پینک ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، چل کریں اور صبر کا پھل کھائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔